بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ ختم فرمائے، آپ کو عملیات کی دنیا میں مالا مال کرے اور آپ کے تمام عمل کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آج جو میں آپ کو پہلے وظائف بتاؤں گی، کیونکہ میں پہلے اللہ کے ناموں کا وظائف بتاتی ہوں اور پھر میں اس کا عمل بتاتی ہوں۔ اسم الحسنہ کو پڑھنے کا طریقہ ہمیشہ آپ کو آنا چاہیے کہ هو الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم آخر تک مسلسل پڑھتے جائیں۔ ہر اسم کے آخری حروف پر جب آپ عبادت کر لیتے ہیں تو ضرور پڑھا کریں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ ہاں، جس میں ہم آپ کو وقت مقرر کا کہہ دیں، آپ اس وقت مکمل وقت کی پابندی کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج میں اپنا جو عمل ہے یا معذرت کے ساتھ وظائف پہلے آپ کو بتاؤں گی۔ جو وظائف ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ یا قدوسو کا وظائف ہے برائیوں سے پاک ذات۔ زوال کے بعد، جب زوال کے بعد 12 بجے کے بعد باکثرت سے جو بھی یا قدوسو کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک تمام جو بھی اس کو بیماری ہوگی، دکھ تکلیف ہوگا یا اس کی فیملی میں ہوگا، اللہ پاک روحانی اور تکلیف بھی ہوگی یا جادو وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ تمام تکلیف کو اللہ پاک ختم کریں گے اور تمام اس کے اوپر سے جادو ٹونا یا کوئی ایسی چیزیں ہوں گی اس کو بھی ختم کر دیں گے، اس کو پاک صاف کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ آج میں اپنا عمل شروع کرتی ہوں۔ عمل جو ہے بہت ہی نایاب ہے، جتنی بھی ان عملوں کی قدر کی جائے کم ہے۔ اللہ پاک آپ کو توفیق فرمائے، اللہ پاک اس عمل کو کرنے کی بھی آپ کو توفیق فرمائے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، 40 اور 21 دن 40 دن تک یہ عمل صغیرہ عمل کبیرہ ہوتا ہے اور 21 دن تک عمل صغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیا کریں عمل کو 40 دن کیا کریں۔ 21 دن میں اس لیے کہتی ہوں کہ میری بہنیں بھی اس عمل سے دور نہ رہیں، تو یہ 21 دن کا عمل بھی لازماً کیا کریں۔ یا قدوسو 40 دن کا یہ عمل ہے اور جو میری بہنیں ہیں 21 دن کو تک بھی کر سکتی ہیں۔ 66,000 مرتبہ آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے اور تہجد کے وقت 9 چند جمعرات کو آپ عمل شروع کریں گے۔ پرہیز جلالی جمالی اور حصار کے ساتھ یہ عمل شروع کریں گے اور پہلی 2 رکعت توبہ پڑھیں گے، اس کے بعد 66,000 مرتبہ آپ یا قدوسو کا ورد کریں گے اور اس کے بعد 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے دعا مانگیں گے 40 دن تک یا 21 دن کے دوران۔ ویسے تو پری انشاءاللہ اتنی اگر چاہت سے اس کو پکارا جائے یا بلایا جائے یا قدوسو کو، تو جو اس کی پری ہے وہ 7 دن میں، 3 دن میں اور 11 دن میں بھی حاضر ہو جاتی ہے۔ تو 11 دن میں بھی اگر حاضر ہو کے آپ سے بات کریں تو پہلے آپ اپنے عمل کی پڑھائی مکمل کریں، پھر اس سے بات کریں اور اس کے بعد پھر آپ عمل پڑھنا چھوڑ دیں اور 40 دن تک اس عمل کو لگاتار کرتے رہیں۔ اگر 40 دن تک وہ پری حاضر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ بس ایک ہی چلے کا کام ہے۔ یہ جو پری ہے، کیونکہ اس کی میں نے جو آپ کو زکوٰۃ بتائی ہے 66,000، یہ بہت بڑی زکوٰۃ ہے، تو انشاءاللہ ایک چلے میں ہی آپ کامیابی اور کامرانی پا سکتے ہیں۔ پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب لازماً ہوں گے۔ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بہت نایاب پری ہے، جتنی بھی قدر کی جائے تو کم ہے۔ اللہ پاک آپ کو توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جب بھی پری حاضر ہو اس سے جو بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے شرائط طے کر لیجئے گا، بلانے کی جو وجہ ہے وہ بھی بتا دیجئے گا۔ اور یہ پری آپ کو ایک ایسا پتھر دے گی جو آپ نے حفاظت سے رکھنا ہے۔ سبز رنگ کا پتھر ہوگا تو آپ نے سرخ رنگ میں رکھنا ہے، سرخ رنگ کے کپڑے میں رکھنا ہے، اور اگر سرخ رنگ کا پتھر ہوگا تو سبز رنگ کے کپڑے میں رکھنا ہے۔ جیسے آپ پتھر کو ہلکا سا
کپڑا لگائیں گے یا پتھر کو صاف کریں گے تو یہ پری حاضر ہوا کرے گی، اور ساتھ میں 66 مرتبہ ہی آپ کو دوسروں کا ورد بھی آپ کریں گے تنہائی میں تو یہ حاضر ہو جایا کرے گی۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سدا سلامت رکھے، اللہ پاک قائم دائم رکھے، عملیات کی دنیا میں آپ کو کامیاب کریں۔ اجازت دیں، اپنا وعدہ یاد رکھیں کہ آپ نے میری ویڈیو کا علم کو پھیلانا ہے اور 10 لوگوں تک اس عمل کو، اس علم کو پیش کرنا ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ لگے اسلام کی نعمتوں کا، اسلام کے کاموں کا، اللہ کے ذکر کا پتہ لگے کہ اس میں کیا کیا اہمیت ہے۔ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کو ایسے عمل اور عملیات کبھی بھی کہیں سے نہیں ملیں گے جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو توفیق کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت دے، اللہ پاک آپ کو عملیات کی دنیا میں کامیاب کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ کرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کے ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی، موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا
جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں. اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، نوچندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے. آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں. یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے. اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے، ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.